أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فتلقى آدم من ربه کلمات تلقى تلقین تعلیم پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات فتاب علیہ اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا فتاب علیہ یعنی اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ آیا تابہ کا ایک معنی ہوتا ہے لوٹنا رجع فتاب علیہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوا تاب علیہ یعنی اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا انہو بے شک وہ تواب صیغہ مبالغہ ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے الرحیم بہت زیادہ رحم فرمانے والا قلنا ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ منہا اس جنت میں سے جمیعاً سب کے سب فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِمَّا پس جب یأتینکم جب بھی آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت فمن پس جو تبع اتباع کرے گا ہدایا میری ہدایت کی فلا خوف پس نہیں ڈر علیہم ان کے اوپر ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے فتلقى آدم من ربه کلمات اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی جب وہ شرمندہ ہوئے روئے اللہ سبحانہ و تعالی کے اپنی اس لغزش پر اس معصیت پر اس غلطی پر پچھتاوا ہوا تو روتے رہے اللہ سبحانہ و تعالی سے یعنی ان کو جنت سے نکلنے کا غم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کا غم، تو اس غم میں وہ روتے رہے۔
اس اللہ سبحانہ و تعالی رحیم ہے، اللہ کو رحم آ گیا حضرت آدم پر، تو پھر اللہ نے خود ہی سکھائے، فتلقا آدم، تعلیم دی آدم کو، تلقین کی کہ یہ کلمات کہو، جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ انہوں نے اللہ سے پھر دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ یہ وہ کلمات تھے۔ اب اس میں کچھ ضعیف احادیث ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگا۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے ایک کہ اللہ سے دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، تو اللہ نے پوچھا آدم تجھے کیسے پتہ چلا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آدم نے کہا میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مجھے وہاں سے پتہ چلا۔ تو یہ جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جو کلمات اللہ تعالیٰ نے سکھائے وہ قرآن میں بتائے ہیں، وہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس میں وسیلہ بھی ہے، اور یہ ساری کی ساری دعاؤں میں وہی وسیلہ ہے، اور وہ رب کے نام ہیں اسماء حسنہ کا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ تو اس دعا کے اندر بھی ربنا یہ وسیلہ ہے، صفت ربوبیت، اللہ کا صفاتی نام ہے رب، وہ رب کائنات ہے، رب العالمین ہے۔ تو اس واسطے سے مانگا حضرت آدم علیہ السلام نے، اور قرآن میں وہ دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا انہوں نے مانگی، یہ ان کی توبہ کی دعا تھی، اپنی عاجزی کا اظہار تھا اس میں، اور دعا کے سارے لوازمات اس میں مکمل، کہ انسان سے جب لغزش ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ شرمندگی کا اظہار کرے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرے، روئے، اور اپنے اس قصور کا اعتراف کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت مانگے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے یہی کیا، اور اللہ نے سکھایا ان کو، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے تعلیم دی ان کلمات کی۔ یہ کلمات میں سب سے پہلی بات دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا کہ اللہ سے دعا کیسے کرنی ہے۔ پہلی دعا ربنا ظلمنا، پہلا وسیلہ ہے ربنا، اے ہمارے رب۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کے وسیلے سے اللہ سے مخاطب ہو گئے، ربنا ہمارا رب ہے تو، ظلمنا انفسنا، اب اپنی تقصیر کا، اپنے قصور کا اعتراف ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی، یہ غلطی جو ہوئی، یہ جو تیری نافرمانی ہم نے کی، وہ تو ہم نے اپنا ہی نقصان کیا، اپنے آپ پر ظلم کر لیا، ظلمنا انفسنا، کہ انسان جب غلطی کرتا اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، سارے کے سارے انسان اگر قارون، حامان، فرعون، ابو جہل سے بڑے کافر ہو جائیں تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بتایا، لو ان اولکم وآخرکم
وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ مِن مُلْكِ شَيْئًا۔ اگر سارے کے سارے انسان کیا جن بھی شامل ہو جائیں، سب نافرمان ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اس کے ملک میں، اس کی سلطنت میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا، کوئی نقص نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اس کے برعکس بھی ہے، اگر سارے کے سارے لوگ، حدیث قدسی کا پہلا حصہ ہے یہ، لو ان اولکم و آخرکم، پہلے اور بعد میں آنے والے، انسکم و جنکم، انسان اور جن، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، تم میں سے جو سارے جہانوں میں سب سے متقی شخص ہے اس کی طرح ہو جائیں سب کے سب پرہیزگار متقی، ما زاد فی ملکی شیئا، تو میرے ملک میں، میری بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، یہ تمہارے اعمال ہیں، تمہارے لیے شمار ہوتے ہیں۔ تو انسان کا اگر نیکی ہے، اس کا نیکی کرنا ہے تو اسی کے لیے مفید ہے، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے کہا ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا لیکن اپنے ہی آپ پر کیا، ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اب تیری مغفرت کا سوال ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری اس لغزش کو معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تاکیدوں کے ساتھ، لام بھی تاکید کا، نون مسقلہ بھی تاکید کا، اگر تیری بخشش نہ ہوئی، تیری رحمت نہ ہوئی، تیری طرف سے ہماری توبہ نہ ہوئی، ہماری توبہ کو قبول نہ کیا گیا، تو پھر ہمارے لیے تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ تعلیم دی اللہ نے آدم کو۔ تو اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے، اس غم کا احساس کرتے ہوئے، اللہ سے جو دوری ہوئی، جنت سے جو نکلنا ہوا، اس لباس کا جنت کا اترنا ہوا، زمین پر بے یار و مددگار پھینک دینا ہوا، کتنا عرصہ روتے رہے، پھر اللہ نے ملاقات بھی کروا دی اور توبہ بھی قبول کر لی، اور پھر یہ حکم ہوا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم سب اتر جاؤ زمین پر۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جو زمین پر اترنا تھا وہ کیا توبہ قبول ہونے کے بعد تھا یا پہلے تھا؟ تو اس آیت میں اس کا بعد میں ذکر ہے، توبہ کا پہلے ذکر ہے، یعنی توبہ قبول ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن اب تمہیں زمین پہ رہنا ہوگا، اب ادھر رہ کے آئیں گے، اب ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے سارے خوف دور، اس کے غم دور ہو جائیں گے، اب اس غم میں اس وقت تک رہنا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، اس لیے بعد میں آیا، ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ، حبوط ہوتا ہے اوپر سے نیچے اترنا۔ تو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، جنت ہے 7ویں آسمان پہ، جنت 7ویں آسمان پہ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج کی حدیث ہے اس میں پوری تفصیل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جنت دکھائی، آپ نے جنت کے احوال دیکھے، وہ 7ویں آسمان پر ہے۔ تو جب جنت سے نکالنا ہوا تو 7ویں آسمان سے پھر پہلے آسمان پہ لایا گیا، تو پھر وہاں سے یہ حکم ہوا قُلْنَا اهْبِطُوا، اب یہاں سے بھی اترو، مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب۔ تو یہ سب کے سب سے مراد آدم علیہ السلام، حوا اور ابلیس اور ان کی ذریت، ابلیس کی ذریت بھی اور آدم کی ذریت بھی، اہبطوا منہا جمیعا، سب کے سب اتر جاؤ۔
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب آئے ہماری طرف سے تمہاری طرف ہدن ہدایت، کتاب اللہ، جیسے کہ قرآن آیا، تورات آئی، انجیل آئی، صحیفے آئے، فمن تبع ہدایا، اب پس جو شخص بھی تم اور تمہاری ذریت میں اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف، بس اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، فلا خوف ولا هم يحزنون۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اور مشروط ہیں، شرط کیا ہے؟ اتباع، ہدایت کی، ہدایت کی اتباع کرو گے تو نہیں، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو اس کے برعکس اگر اس ہدایت کی اتباع نہ کی تو خوف بھی ہوگا اور غم بھی ہوگا۔ خوف کیا ہے؟ خوف انسان کو مستقبل کا ہوتا ہے، کل پتہ نہیں کیا ہوگا، ابھی پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، خوف آنے والے کا، مستقبل کا ڈر، یہ خوف ہے۔ اور حزن ہوتا ہے جو ماضی میں کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، کوئی عزیز چلا گیا، کوئی مالی نقصان ہو گیا، کوئی انسان کو لوٹ کے لے گیا، کوئی گھر جل گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ان مصائب سے دور رکھے۔ تو اس ماضی میں ہونے والے اس واقعے کا انسان کو حزن ہوتا ہے، وہ ہے حزن، وہ ہے غم۔ تو جو شخص اس ہدایت کی اتباع کرے گا، نہ اسے مستقبل کا ڈر ہوگا، نہ اسے ماضی کا کوئی غم ہوگا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی اس وقت کیفیت کیا تھی؟ وہ ان دونوں چیزوں میں مبتلا تھے۔ جب جنت سے نکالے گئے تو غم تھا، کیا غم کی انتہا ہوگی، آپ اس کا تصور کریں کہ جہاں جنت تھی، ہر چیز میسر تھی، لباس، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے، کوئی مشقت نہیں، نہ پیاس نہ بھوک، نہ کوئی سردی نہ گرمی، نہ کوئی اندیشہ کسی جانور کا کوئی مارے گا، امن ہی امن، سکون ہی سکون، راحت ہی راحت۔ اب جنت سے نکلنا ہو گیا، لباس اتر گیا، اور اپنے لباس، اپنے عورات کو، اپنے شرمگاہوں کو چھپاتے پھرتے ہیں پتوں سے، جنت کے پتوں سے۔ اور اس قدر شرمندگی، کس قدر غم، ایک دوسرے سے چھپا رہے ہیں، فرشتوں سے چھپا رہے ہیں، اور پھر یہ احساس کہ اللہ کی نافرمانی ہوگی، اتنا بڑا غم، یہ حزن تھا سارا۔ اور اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ خوف تھا۔ اب زمین میں خوف ہی خوف، کیسے رہیں گے، کیسے جئیں گے، کہاں سے کھائیں گے، وہاں تو سارا کچھ میسر تھا۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا آپ کو گائیڈنس ملے گی، ہدایت آئے گی، اس پہ چلو گے تو تمہارا خوف بھی دور، تمہارا غم بھی دور۔ اور اس کا برعکس دیکھ لیں، اب دنیا میں اتنا عرصہ تاریخ بھی آ گئی، قرآن نے بھی سب کچھ بتا دیا، کتنی قومیں ہوئیں جو برباد ہوئیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور انہوں نے توبہ بھی نہیں کی۔ صرف ایک قوم ہوئی کہ جب اس نے عذاب کے اثرات دیکھے تو اللہ کے سامنے گریہ زاری کی، اور وہ قوم یونس۔ تو اب جتنے بھی گناہ ہیں ان کا نقصان انسان کو ہوتا ہے۔ اب جو قرآن کی اتباع نہیں کر رہے، وہ معاشرے آپ دیکھیں، ان کو خوف بھی ہے، ان کو حزن بھی ہے،
اطمینان نام کی چیز ان کی زندگی میں نہیں ہے۔ یورپ دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، برطانیہ دیکھیں، اسرائیل دیکھ لیں، سارے کافر ملک دیکھ لیں، اگر دنیا میں انتخابات ہو نا، ہاں جی، اللہ کے بارے میں، سبحان اللہ، تو شیطان ہی جیتے۔ ایک اللہ کو ماننے والے تو کم ہے نا، اور کتنے ہیں جو تین، کتنے ہیں جو بے شمار۔ تو خیر، تو وہ سارے کے سارے ہدایت سے دور ہیں، اتباع نہیں کر رہے ہدایت کی، لا الہ الا اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کر رہے، اور یہی انکار یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ وہ ظلم ہے جس کی وجہ سے انسان اس دنیا میں ہمیشہ خوف سے رہتا ہے، اسے خوف بھی ہوتا ہے، اسے حزن بھی ہوتا ہے، اطمینان نہیں آ سکتا ان کے دل میں، نہ وہ مطمئن ہو ہی نہیں سکتے، اللہ نے اس میں دولت میں اطمینان رکھا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بتایا ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، سورہ حجر میں بھی ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ۔ یہ جو یورپ اور دوسری کنٹری ہے نا، ان کی طرف آپ آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، دنیا کی زندگی کا پھول ہے، اللہ تعالیٰ اس مال و دولت جو ان کی اولادیں ہیں، ان سے ان کو عذاب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ تو انسان اگر ایمان والا نہیں ہے تو وہ اس دنیا کی زندگی میں بھی خوف میں بھی ہے اور حزن میں بھی ہے، اگر وہ ایمان والا ہے تو وہ خوف سے بھی بچا ہوا ہے اور حزن سے بھی بچا ہوا ہے، اس کا توکل، اس کا بھروسہ اپنے رب کی ذات پر ہوتا ہے، جو اس کے دل میں اطمینان اور سکون ڈالتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا، الا ان بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان ہے۔ اطمینان کیا ہوتا ہے؟ بندہ بے خوف ہو جائے، یہی اطمینان ہے نا، غامی نہ ہو، مطمئن۔ اب جو ہدایت پر ہے انسان، اپنے رب پہ بھروسہ کیا ہوا ہے، اس کی زندگی بہترین ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی زندگی میں خوف نہ رہے، جب غم نہ رہے، تو بہترین زندگی ہے نا۔ اس لیے اللہ نے وعدہ کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ من عمل صالحا، یہ اتباع جو ہے نا، یہی عمل صالح ہے۔ اتباع، پیچھے پیچھے چلنا، جو قرآن کہہ رہا ہے مان لینا، جو رسول کہہ رہا ہے مان لینا، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ دوڑنا، یہ اتباع ہے، اور اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنا یہ نافرمانی ہے۔ تو جو یہ کام کر لیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم اسے ضرور بضرور، کتنی تاکیدوں کے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ضرور بضرور زندگی دیں گے، طیبہ، پاکیزہ، اچھی، خوبصورت۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا میں تو یہ ہوگا، آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخر میں بھی جو اچھے عمل کیے ان کی جزا دیں گے۔ تو یہ ہے اس شخص کے لیے جو فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہمیں اپنی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہمارے خوف بھی دور ہو جائیں اور ہمارے غم بھی دور ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔